توبہ طائب ہوتے تھے کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے، قرآن کو نہیں سنیں گے، لیکن دوسرے دن پھر دل کرتا کہ اس قرآن کو سننے کے لیے اوپر سے سنتے تھے، لیکن اندر سے ہدایت اللہ کریم جس کو نہیں دیتا اس کو زمانہ اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسا ہم لوگ کہتے ہیں جی اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگے، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اللہ میرے خاندان کے فلاں مرد کو ہدایت دے، اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگ۔ دعا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہدایت کی دعا کے لیے انابت اپنے دل میں پیدا نہیں کرو گے، جب تک کہ ہدایت کی طرف خود توجہ نہیں کرو گے، جب صراط المستقیم کو خود ہی قبول نہیں کرو گے، اس وقت ہدایت تیرے اندر نہیں پڑ سکتی۔ وہ ابو جہل بھی عمر بن حشام تھا، یہ عمر بن خطاب تھا، دونوں اپنی بات پہ پکے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غصے کی حالت میں اپنی بہن کے دروازے کے قریب پہنچے، کان میں آواز آئی، اندر سے ایک صحابی پڑھا رہا تھا، بہنوئی کو اور بہن کو پڑھا رہا تھا، ان کے کان میں آواز پہنچی، انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ اللہ، اثر تو ایک گولی نے کر دیا اس کے دل پر، لیکن ضد کا پکا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سمجھ گئے کہ عمر کی آواز گرج رہی ہے باہر، دروازہ کھولو۔ بہن سمجھ گئی کہ عمر آ گیا اور اس نے قرآن کو بھی سن لیا ہوگا، چنانچہ وہ صحابی کو چھپا دیا گیا۔ بہنوئی نے دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق ٹوٹ پڑے اس پر، کیا تم صحابی ہو گئے ہو؟ اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہو اور محمد کا مذہب تو نے قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں قبول کر لیا۔ مارا، بہت مارا، لہو لہان کر دیا۔ بہن آگے بڑھی، عرض کی بھائی تو اپنی بہنوں کے سہاگ کو بچایا کرتے ہیں، اور کیا بات ہے کہ تو بہن کے گھر کو جاننا چاہتا ہے، تو کیسا بھائی ہے؟ بہنوں کو چھوڑا، بہن پر ٹوٹ پڑے، کہا تو بھی اپنے دین کو اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھی ہے، آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ بیٹھی ہے؟ اس نے کہا ہاں چھوڑ بیٹھی ہوں۔ اور گر ہم کو تو ہی مار بھی ڈالے، حضرت فاطمہ بولے او عمر، جس ماں کا دودھ پی کر تو جوان ہوا ہے اور تو اپنے کفر پہ اتنا ڈٹا ہوا ہے، اسی ماں کا دودھ پی کر میں بھی جوان ہوئی ہوں، اور وہ دودھ میرے اندر میری رگوں میں وہی دودھ پھر رہا ہے۔ اور گر عمر اگر تو ہم کو مار ہی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹ یا کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتی، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتی۔ سچے لوگ تھے، وہ اندر سے اور باہر سے نہیں ہوتے تھے، وہ یہ کام وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، بعض لوگ کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا جنت ہمارے اوپر واجب ہو گئی۔ جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم نہیں جانے دے گا، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اور حضور علیہ السلام ہماری سفارش کرائیں گے۔ یاد رکھو اللہ کریم نے فرمایا او الناس، یاد رکھو یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اسلام میں تو داخل ہو گیا۔ حضرت اللہ نے اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
مسلمان تو عبداللہ ابن ابی بھی تھا، مسلمان تو اپنے آپ کو عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی والے بھی کہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے تھے اور اندر سے سازشیں بھی کرتے تھے۔ منافقین وہ جو منافقت بھی کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے۔ اور آج ہم لوگ کہتے ہیں اگر وہ آیت منافقوں کے بارے میں اتری تھی، یہ آیت کافروں کے بارے میں اتری تھی۔ قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن اللہ کریم کی ایسی کتاب ہے، یہ ہدایت کے لیے اللہ کریم نے اتاری۔ اور آج سے 1450 سال پہلے جب اتری، وہاں کے ماحول کے مطابق قرآن نے ان کی رہنمائی کی، اور قرآن پہ جو عمل کرتا گیا جنت کو حاصل کرتا گیا، اور جس نے بھی قرآن سے ہدایت کو چھوڑا وہ جہنم کی طرف نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس نے اپنا منہ جہنم کی طرف کر لیا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صرف اس پر بس نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہم نے، ہاں اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جس نے صدق کے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ کو قبول کر لیا، امت پیغمبر مصطفیٰ میں داخل ہو گیا، اور اس نے اگر گناہ کرتا گیا، اللہ کی نافرمانی اگر اس کے ہوتی رہی اور وہ توبہ طائب ہوتا رہا، پھر گناہ ہوئے، پھر توبہ طائب ہوا، پھر گناہ ہوئے، پھر توبہ طائب ہوا، سچے دل کے ساتھ جب وہ توبہ طائب ہوتا ہے، رب کریم اس کو معاف کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کریم اس کو ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسا وہ آج ہی پیدا ہوا، اس نے گناہ نہیں کیا۔ لیکن ایک دوسرے کو دھوکہ تو دنیا والے ہم ایک دوسرے کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، مگر اللہ کریم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جو مکر کرتا ہے اللہ کے دین کے ساتھ، جو بدماشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چکما دیتا ہے، تو چکما کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کریم نے تو ایسی کتاب نازل کی ہے، اور تیرے کاموں پہ اللہ کریم نے فرشتوں کو بتا رکھا ہے، اور کل قیامت کے دن جب بہت بڑی کتاب میرے سامنے رکھی جائے گی، اس وقت کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھ، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس کتاب کو پڑھتا جا اور خود ہی فیصلہ کرتا جا کہ تو جنت کو جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے۔ اور جس کی کتاب صاف ستھری نکلی، جس کی نمازیں صاف ستھری نکلی، جس کا اسلام صاف ستھرا نکلا، جس کا ایمان صاف ستھرا نکلا، وہ کہے گا ہؤلاء اللہ مقرؤ کتابیا، مقرؤ کتابیا۔ جیسا دنیا میں انسان اول نمبر پہ آ جاتا ہے، دنیا میں پرچے دینے کے بعد اس کو اول نمبر مل جاتا ہے، اور وہ اول نمبر حاصل کرنے کے بعد اپنی پوزیشن کو لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے، اپنے دوستوں کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ حشر کے میدان میں یہ آواز اٹھا کر کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور جو فیل ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو افسردہ کر کے نیچے نظریں کر کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا اللہ اگر مجھے پیدا ہی نہ کرتا تو اچھا تھا، یا اللہ یہ دن تو دیکھنا نصیب نہ ہوگا، یا اللہ یقول یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ آج مجھے مٹی بنا دیا جاتا، کیونکہ جانوروں کا حساب و کتاب ہونے کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، اور یہ کہے گا کہ کاش میں جانور ہوتا تو آج مٹی بن جاتا، اس جہنم کا مقابلہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، جب سود کی بات آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف اشارہ کرتا ہے، حالانکہ سود تو ان لوگوں کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، منافقوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہ مدینے کے منافق عبداللہ ابن ابی
म्यूनिसिपालिटी पर ये आयतें नाज़िल हुई थी, हमारे ऊपर तो फिट किया जाता है। आज से लेकर 1400 साल पहले से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत की सुबह तक जो भी कुरान पाक की आयतों के शब्द में आया, अगर बात भी है तो वो भी रगड़ा गया, भाई है तो वो भी रगड़ा गया। और जिसने भी कुरान पाक की इन आयतों के खिलाफ अपनी जिंदगी को बसर करेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। आज के मुनाफिक भी लोगों को धोखा देते हैं। एक के सामने एक जबान होती है, दूसरे के सामने जाकर कुछ और बयान किया जाता है, एक की बात दूसरे तक पहुंचाते, फसाद फैलाते हैं जमीन में। ये भी मुनाफिकों के उस टोली में, अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल की टोली में। अल्लाह अकबर। टाइम भी खत्म हो गया। हजरत फारूक आजम का तज़किरा तो बहुत लंबा है, लेकिन हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुख्तसर बयान है कि वो अंदर गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जिस माँ का दूध तू पी कर जवान हुआ है, ए उमर, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है, और आज अगर तू हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, हम इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं है। और मजबूर होकर उमर ने देखा कि ये फातिमा जिसको मैं 3 दफा बोला करता था कि तूने क्या कहा, ये इतनी आहिस्ता बोलती थी, डर के साथ बोलती थी, सहमी हुई बोलती थी, मेरे सामने इतनी आवाज से बोला नहीं करती थी, बल्कि मैं दूसरी दफा पूछता था आप बहन तूने क्या कहा। आज ऐसे कड़क आवाज में कहती है, उमर अगर हमको पूरी मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों से नचवाले, मगर हम अपने दीन हक से हरगिज फिर नहीं सकती। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकती। मजबूर हो गया उमर, कहता दिखाओ मुझे तो क्या पढ़ रहे हैं। बहन बोली उमर, अल्लाह करीम अपने कुरान में कहता है जिसने कलमा नहीं पढ़ा, जो इस्लाम के खिलाफ हुआ, जो कुरान के खिलाफ था, और इन्नमल मुशरिकून नजसुन, वो मुशरिक नजस हैं, पलीत हैं, और आपका जिस्म भी पलीत है। इस कुरान को अल्लाह करीम फरमाए तब युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला पाकी को पसंद करने वाला है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको पाक साफ होकर बावुज़ू होकर कुरान पाक को उठाना चाहिए। खबरदार वजू जिसका नहीं है वो कुरान को ना खोले, वो गंदे हाथ हैं, जब तक वजू नहीं किया कुरान पाक को छूने की इजाजत नहीं। चुनांचे मजबूरन हजरत उमर फारूक ने गुस्ल किया, पाक साफ हुआ। कुरान पाक वो लोग तो जानते थे ना, हमें तो क्या पता भी नहीं है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हमें तो इसका उसके मैंने का ही पता नहीं। हालांकि सफा की पहाड़ी पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना ही कहा था मक्के वालों से, सिर्फ इतना ही कहा था कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ए लोगो मुझे सच्चा मानते हो? उन्होंने कहा हाँ मानते हैं। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इतना कह दो कि ला, ये ला की तलवार को वो जानते थे। उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया, चाचा भी उनके खिलाफ हो गया। तो ये कलमा जो है ये हमें अल्लाह करीम ने मुफ्त में नसीब कर दिया, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। आज नए नए मजहब, नए नए बयान, नए नए कुरान के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, और ये फितने कयामत की सुबह तक जारी रहेंगे। और कयामत की निशानियां जो पैगम्बर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं वो भी हमारे आंखों के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से आज इस्लाम बचाना, ईमान बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। और जिनको अल्लाह करीम ने इस्तिकामत नसीब फरमाई, जिनको अल्लाह करीम ने ईमान नसीब फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उनको तौफीक भी दे देता है। जिनके अंदर इनाबत होती है अल्लाह उनको रास्ता भी दे देता है। इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब कुरान को पढ़ा और तौहा की वो तलावत की, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तो रोने लगे, आंखें बरसने लगी, और अपने हाथों को नीचे किया, तलवार को नीचे फेंका, और हजरत फातिमा को कहने लगे कि बहन मुझे भी ले जाओ उनके दरवाजे पे जिनका कलमा तुम लोगों ने पढ़ा है। और चुनाचे वो
پکڑ کے لے گئے حضرت عمر فاروق کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگنی شروع کی تھی کہ اللہم اید الاسلام باحد العمرین، یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر اسلام کی تقویت کے لیے دے دے، اور ان کے دل میں اللہ نے عنابت رکھی تھی، یہ حضرت عمر فاروق کو اللہ کریم نے ہدایت دے دی، اور دوسرا عمر جیسے عمر بن خشام تھا وہ اللہ کریم نے اس پر پٹکار لعنت کی برسا دی، اور اسلام کو چار چاند لگانے کے لیے اللہ کریم نے اسلام وہ حضرت عمر فاروق کو دے دیا، اور حضرت عمر فاروق نے قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے انشاءاللہ زندگی میں بقائے پھر بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔